اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاة والسلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ شب میلاد ثامن الائمہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی توفیقات نصیب فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ بہت بڑا اس کو کہا جائے ایک دن ہے اور بہت بڑی شب ہے کہ شب میلاد امام رضا علیہ السلام کہ جو مانگنے کی شب بھی ہے اور امام علیہ السلام کی سیرت کی بھی شب ہے۔ اور حقیقت میں یہی ہے کہ جب یہ ایام آیا کرتے ہیں اور جب یہ شب و روز ہوا کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جس مطلب کی طرف جانا ہے اور جس منزل کی طرف ہمیں جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے معصومین علیہ السلام کی جو پاک سیرت ہے اس طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں جو سیرہ طیبہ ائمہ طاہرین ہے اگر ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں تو ہم زمانے کے ہر مشکل کو اور زمانے کی ہر بڑے سے بڑی جو سازش ہے ہم اسے سمجھ بھی سکتے ہیں، دشمن شناسی کی منزل پر بھی آ سکتے ہیں اور صحیح معنوں میں دوست شناسی کی منزل بھی ہمیں مل جائے گی۔ جس طرح قرآن کے لیے تفاسیر کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ گرہ گشائی کرے، اسی طرح سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کے لیے بھی تفاسیر چاہیے، ان کے لیے بھی حالات اور وہ گرہ گشائی کے لیے ہمیشہ توسل چاہیے ہوا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کی جو سیرہ طیبہ ہے، ہم چند ایک گوشے اپنے آقا اور مولا کے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذوالقعدہ اور 148 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کا تولد مبارک ہوا، ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں کہ جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی یہ سلسلہ وہی نورانی سلسلہ ہے، یہ تذک و احتشام سے بھرا ہوا سلسلہ ہے۔ اور 8ویں امام علیہ السلام، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورے کا پورا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اور ہر طرف ایک بالخصوص آج کی شب کے سلسلے میں کہ وہ لوگ کے جو معذور ہیں، وہ لوگ کے جو ڈسیبل ہیں، وہ لوگ کے جو بیمار ہیں کہ جنہیں لا علاج قرار دیا گیا ہے، آج یقیناً امام علیہ السلام سے مانگنے کی شب ہے۔ اور ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو بالخصوص لا علاج ہو جاتے ہیں انہیں بھی ہم ریفر کیے کرتے ہیں کہ اپنے مولا اور آقا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ۔ امام کی زیارت پوری شفاعت کی منزل کا نام ہے۔ وہاں پہ غالباً جو ہمارے بعض زوار ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفتر کرامات کے نام سے، دفتر بمعنی رجسٹر ہے فارسی میں، ایک پورا کا پورا رجسٹرڈ ہے، کافی ضخیم اور لینتھی ہے کافی، وہ
میں نے دیکھا ہے اس کو کہ جو دفتر کرامات کے نام سے ہے، یعنی کم از کم جو جس وقت میں نے دیکھا تھا تو کم از کم 800-900 صفحہ جو بڑا رجسٹر ہوتا ہے، یہ بھرے ہوئے ان افراد کے فقط نام ہیں کہ جنہوں نے آ کر در رضوی سے فیض حاصل کیا، کرامت حاصل کی، شفا حاصل کی، اور بہت سے جو اندھے تھے جنہیں آنکھیں ملی، بہت سے جو بہرے تھے جنہیں کان ملے، بہت سے جو گنگے تھے جنہیں زبان ملی، بہت سے جو ڈسیبل تھے کہ جنہیں ایبل بنا دیا گیا، اور ان میں صلاحیتیں آ گئیں، ان میں فیکلٹیز آ گئی، اور وہ صحت مند ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ بڑے بڑے درد مند جاتے ہیں، بڑے بڑے لا علاج جایا کرتے ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ باندھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یکدم ایک ہوتی ہے، آواز آتی ہے، اور لوگ ہجوم کر لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ مولا امام رضا علیہ السلام کا صدقہ ہو گیا، شفا مل گئی ہے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں ایک یہاں سے گروپ گیا ہوا تھا کہ جو کرسچن تھے، اور اس کے بعد آج کل دیکھیں ایک بہت بڑی دھوم وہاں پہ ہے کہ وہ کہ جسے یہاں پہ لا علاج قرار دیا گیا، اور مولا امام رضا علیہ السلام کا صدقہ اب نہ اسے کوئی وہ بیماری ہے، کچھ نہیں، اب صحت مند۔ وہی جو کرسچن جو فیملی تھی، الحمدللہ رب العالمین، اس شفا کے بعد، اس معجزے کے بعد، ظاہر ہے کہ معجزہ اور اعجاز جب کہا جاتا ہے، کرامت کہا جاتا ہے، اعجاز ہمیشہ معصوم کے ہاتھ سے صادر ہوا کرتا ہے۔ اعجاز یا معجزہ کسی غیر معصوم کے ہاتھوں سے صادر نہیں ہوتا ہے۔ غیر معصوم جو ولی خدا ہو، اس کے ہاتھوں سے ایک کرامت ظاہر ضرور ہوا کرتی ہے، لیکن جو معصوم علیہ السلام ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اللہ سبحانہ و تعالی معجزات کو نچھاور کیا کرتا ہے، قربان ہو جاتے ہیں معجزات ان کے دست مبارک پر۔ تو میں یہ ضمنی طور پہ آپ کی خدمت میں، یعنی ظاہر ہے باب الحوائج کے بیٹے ہیں، اور جہاں پہ انسان اپنی حاجتوں کو لے کر جاتا ہے اور انسان کی حاجتیں قبول ہوا کرتی ہیں، تو اتنا بڑا دروازہ ہے، اتنا بڑا باب ہے کہ وہاں پہ جب بھی انسان دعا کرے، میں کہتا ہوں آپ کو خالصتاً جس کی بھی وہاں پہ مشکلات ہیں، اور ایک انسان چلا جائے، منت مان لے امام رضا علیہ السلام کی۔ ایک بہت سارے واقعات ہیں، میں کس واقعے کو آپ کی خدمت میں، لیکن اتنا میں ضرور بتاؤں گا کہ یہاں پہ بعض کے اس قسم کے ایشوز تھے، بعض اس قسم کے مسائل تھے۔ اب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جسے کہتے تھے کہ نہیں، یہ شکم مادر میں یہ اس طرح یہ ڈسیبل ہیں، اس طرح یہ ہیں، یہ پتہ نہیں معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ میں انہوں کہتا ہوں نہیں، تم جاؤ، یہ منت مان لو امام رضا علیہ السلام کی کہ میں بچے کو انشاءاللہ ولادت کے بعد لے جاؤں اپنے مولا اور آقا کی۔ اب وہی بچے بالکل زندہ، صحیح سلامت ہیں، صحیح ذہین ہیں، فتین ہیں، اور اچھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزات، یہ جو کرامات ہیں معصومین علیہ السلام کی، کہ جب ان کے در پر صحیح معنوں میں توسل کیا جاتا ہے، دلوں کو لے جائیں ایک دفعہ، دلوں کو رہا کریں اس در عصمت پر، اس کے بعد اپنی زندگی کو دیکھیں کہ انسان کی زندگی کس طرح سنور جاتی ہے۔ تو امام علیہ السلام کے پدر ایک بزرگوار باب الحوائج ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حاجتوں کا مرکز ہیں، کہ جب بھی کوئی انسان کو کسی حاجت قبول کرانی ہو، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہو، تو امام موسیٰ کاظم اور پھر ان کے بیٹے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کے پاس۔ آپ کی والدہ گرامی کو اگر دیکھیں، آپ کی والدہ گرامی حضرت نجمہ خاتون، بہت ہی اپنے زمانے کی جو بزرگ ہستی ہیں، اپنے زمانے میں ایمان اور تقوی میں منفرد، جو بفرد جس کو کہا جائے جس ہستی کو، وہ حضرت نجمہ تھیں۔ اور ہمارے سارے معصومین علیہ السلام جتنے بھی ہیں، یہ صلب طاہر اور ارحام مطہرہ سے جو ہے نا وہ آیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معصومین کی جو اسلاب ہوتی ہیں، جس طرح آپ زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں کہ صلب طاہر، اسلاب طاہرہ،
اور یہ جو رحم مطہرہ، یعنی یہ سارا سلسلہ جو امامت کا ہے اور ولایت کا، یہ اسی طرح یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نعوذ باللہ کسی معصوم یا کسی نبی یا کسی اللہ کے ولی کا جو سلسلہ اسی طرح نہیں جی نہیں. شناخت شدہ اور اس طرح معروف ایمان اور کردار اور سیرت کے ان اعلیٰ زینوں پہ فائز ہے. اور یہی چیز ہے کہ اس میں کسی قسم کا بھی نہ شک ہوا کرتا ہے اور نہ شرک ہوا کرتا ہے. معصومین کی یہ جو ارواح مقدسہ، ان کے والدین یہ صلب طاہر سے آیا کرتے ہیں اور ارحام مطہرہ سے جو ہیں وہ آیا کرتے ہیں. یہ ہے ان کا جو سلسلہ. اور پھر یہ چونکہ یہ امامت بذات خود، ویسے یہ سارے امامت کو مانتے تھے، امام علی، امام حسن، لیکن جب کہا جائے کہ کانسیپٹ آف امامت، کہتا نہیں، امامت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ایک عجیب قسم کی وہ سٹینڈرڈ ہے کہ جس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. سب کہیں گے، بلائیں گے، سارے بلائیں گے، کہیں گے ہاں جی امام علی ہیں، یہ امام حسن ہیں، یہ امام حسین ہیں، یہ امام زین العابدین ہیں. پھر کہیں گے نہیں، امامت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، امامت کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. انکار کریں تو اس طرح انکار کرتے، چٹا انکار کرتے ہیں دیکھ. اور بولنے کا ٹائم آئے تو سارے امام بولتے ہیں. اور یہ کس قسم کی باتیں؟ آئی ڈونٹ نو. کیا قرآن میں نہیں ہے امامت کا تذکرہ؟ کیا احادیث میں نہیں ہے امامت کا تذکرہ؟ پورے اس طرح اس کو گول کیا گیا اس مسئلے کو، چونکہ وہ جو ریالٹیز ہیں شان عصمت کی ہیں، شان طہارت کی ہیں، اس کو کیا کیا انہوں نے؟ پردے میں رکھنے کے لیے مختلف قسم کے بہانے بنائے گئے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے یہ بہانے ہیں ان کے. باہر کے ان طرف ہم نہیں جاتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کا جو سب سے پہلے جس چیز کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ ہو جائیں اور ہم سب کو سیکھنا چاہیے، چونکہ شاب تربیت کی بھی ہے، خود سازی کی بھی ہے، اور خانوادہ سازی کی بھی ہے، اور معاشرت سازی کی. چونکہ معصومین علیہ السلام کی زندگی مشعل راہ ہے. ٹوٹل جس کو کہتے ہیں نا، ٹوٹل گائیڈنس اس کو کہا جائے، مکمل طور پر ہدایت جس کو کہا جائے، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی ہے، شان کریمی ہے. امام علیہ السلام کا چونکہ یہ تعلیم اور تربیت ان کے عظیم مشن کا حصہ ہوا کرتا ہے. معصوم کی ہدایت کرنا معصوم کا ایک ہدف ہے، مقصد ہے. تزکیہ کرنا لوگوں کا، یہ معصومین کے ان اہداف میں سے ہے. لوگوں کی تعلیم اور تربیت کرنا، یہ معصومین کے ان مقاصد میں سے ہے. لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ ان مقاصد معصومین میں سے ہے. ہمیشہ سکھاتے تھے، سکھانے کے لیے آئے ہیں. یہ آ جاؤ سیکھو، آ جاؤ آ کر ہدایت حاصل کرو. خواہ کوئی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا. بعض کی عادت ہوتی ہے، بعض خدا کو نہیں مانتے ہیں، باقی کس کو مانے. یعنی جو ایتھیسٹ آج کل جو ہیں، ایتھیسٹ کسے کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ اسی کو کہتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتا، منکر خدا. اس دور میں انہیں دہریے کہتے تھے، آج کل انگلش میں انہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں، یعنی جو خدا کو نہیں مانتے. اسی طرح بعض آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مشرکین ہیں، کافرین تھے، پیغمبر اسلام کو نہیں مانتے تھے. اس کے بعد ایک اور گروپ آیا کہ ان دونوں کا جو مکسچر ہے، یعنی کفر کا اور شرک کا، ایک اور جو زیادہ سنگین ہے کہ جو اپنے آپ کو بعض اسلام ظاہر کرنے کے لیے اور اندر سے کفر اور اندر سے شرک، اس کا جو مکسچر ہے اس کا نام ہے نفاق، منافق. اور سورہ منافقون بھی آپ قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ سورہ منافقون ہے. یعنی منافقون تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں. اور جس طرح قرآن کی اگر آپ سورہ منافقون کی ابتدا جب آپ پڑھیں گے کہ یہ آتے ہیں، اے ہمارے رسول، یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کو نہیں مانتے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ہیپوکریٹ ہیں، یہ آپ کو نہیں مانتے ہیں. ان کا ظاہر کچھ ہے، ان کا باطن کچھ ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے ہیں. ان کے سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ مختلف ہوا کرتے ہیں. زبان ان کی الگ چہرہ کرتی ہے، ان کا باطن میں، ان کے دل میں کچھ اور ہوا کرتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو نفاق کا جو سٹینڈرڈ ہے، آج کل بھی اسی طرح، آج کل تو ڈبل سٹینڈرڈ نہیں، آج کل تو ملٹی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں. یعنی اس قدر نفاق آ گیا ہے اس میں. آپ نے دیکھا ہے
اچھا جی ہاں جی افغانستان پہ مارو، کس لیے مارو؟ کہ وہاں پہ جو ہے نا یہ گروپ ہے، فلاں جو ہے نا طالبان ہیں، فلاں جو ہے نا وہ القاعدہ ہیں. کیوں؟ ساری کی ساری 10 سال اس بنیاد کے اوپر کہ تاکہ یہ جو ہے نا فلاں جگہ پہ حملہ کیا گیا، لہٰذا ان کو ختم کرو، ان کو تباہ کرو. اس لیے اب وہی شام میں مسئلہ آ رہا ہے، وہی ان کی سپورٹ کی جا رہی. یہ کیا ہے؟ یہ نفاق، اس کو منافقت کہا جاتا ہے. خواہ منافقت کا تعلق دینی لحاظ سے ہو، خواہ منافقت کا تعلق سیاسی لحاظ کے ساتھ ہو، منافقت ہی ہوا کرتی ہے. کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی تدین نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی یہ سارے کا سارے. اسی لیے اس دور میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ سلسلہ تھا، نفاق کا سلسلہ تھا، منافقت کا سلسلہ تھا. تو ائمہ معصومین انبیاء علیہ السلام، ان کے اہداف مقدس میں یہ ہے کہ تعلیم دی جائے، تربیت کی جائے، خود کی خود سازی کی جائے، معاشرہ سازی کی جائے، ان کی خانوادہ سازی کی جائے، انہیں صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنایا جائے، صحیح معنوں میں. اور اسی کردار سازی کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ اگر آپ دیکھیں کبھی تشریفات کو، یہ خاص جو پروٹوکولز ہوا کرتے ہیں تشریفات، انہیں قطعاً پسند نہیں کیا کرتے تھے بالکل. ان کے اگر آپ حالات میں دیکھیں یعنی کس قسم کے پروٹوکول، بلکہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ فرزند رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ. اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں کیا ہے؟ ہم سب ایک ہی ماں باپ کے فرزند ہیں. ہمارے کیا ہیں؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. اور سارے کے سارے ہم قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے. یہ ہے، کوئی تشریفات نہیں، کوئی کسی قسم کی وہ جو پروٹوکولز ہوا کرتے ہیں، اوٹر چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ نہیں. کسی قسم کے ان تشریفات سے امام علیہ السلام کسی قسم کی تشریفات کو پسند نہیں کرتے تھے. اور پھر ہمیشہ یہی تھا کہ ہر قسم کی جو غلامی ہے اس سے بندگان خدا کو نجات دلائی جائے. یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، شعبہ عصمت کا اور شعبہ تبلیغ کا اور شعبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ابلاغ کرنا ہے لوگوں کو غلامی سے. یہ جو سیونٹ شپ ہے اس قسم کی، لوگ اس وقت جو ہے نا ایک عجیب قسم کا ماڈرنائز قسم کی جو غلامی ہے اس کا تصور ہے. اس قسم کی جو تصورات ہیں معصومین علیہ السلام نے ان تصورات کو، جو غلامی کا کسی لحاظ کے ساتھ بھی تصور ہے، اس کو ختم کیا. پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں راوی کہتا ہے حضرت جناب ابراہیم بن عباس سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی آزار و اذیت پہنچائے. یہ شان عصمت ہے. کبھی نہیں دیکھا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور اسے کاٹ رہے ہوں. نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. لوگ بات کر رہے ہوں اور جو انٹرپشنز ہیں، انٹرپٹ کیا جا رہا ہو، میں نے کبھی نہیں رہنا وہ دیکھا ہے. اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کوئی سائل آیا ہو اور وہ سائل کیا ہے؟ خالی واپس چلا گیا. کبھی کسی کے سامنے امام علیہ السلام پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھا کرتے تھے. یعنی یہ آداب زندگی سکھائے ہیں معصومین، آداب زندگی سکھائے. کیا ہے؟ گفتگو دوسرے کرنا. ابھی اس میں بات آدھی کی نہیں، ایسے میں جو ہے نا وہ مروڑ دیا بات کو، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ایک بندہ خدا کسی کو ملنے کے لیے ایک دفعہ، مجھے بہت بڑے عالم ہیں پاکستان میں، ہم لوگ سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ شہید مہدی ہاشمی جو ہیں وہ بہت بڑے جو ایک علمی خاندان، حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرحوم جو ہے نا وہ آل حکیم، ان میں سے پاکستان اسلام آباد گئے لوگ ملنے کے، وہ آپس ہی میں گفتگو کر کر کے ان سے ایک بات بھی نہیں سنی. آخر میں انہوں نے کہا کہ جو آغا صاحب تو انہوں نے کہا کہ آپ انہیں کہیں گے کہ میں بھی 2-3 منٹ بات کر لوں.
آداب سکھائے معصومین علیہ السلام نے. کبھی کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا, کبھی کسی کی بات کو نہیں کاٹا, کبھی کسی کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے. یہ آداب سکھائے ہیں معصومین علیہ السلام. پھر اگر آپ دیکھیں امام علیہ السلام کی ان اخلاقیات میں سے کبھی کسی غلام کو نہیں ڈانٹا, کبھی نہیں. یہ بھی سیرت مقدس ہے. کبھی کہہ کے لگا کر جو ہے نا وہ ہنسے نہیں, بلکہ تبسم فرمایا کرتے تھے امام رضا علیہ السلام. اور جب بھی کھانا آتا تھا سب سے پہلے اپنے سارے جتنے خدام ہوا کرتے تھے, خادمین ہوتے تھے, سب کو بلا کر انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا کرتے تھے. یعنی یہ بھی ایک. اور پھر امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ ہے کہ رات کو کم سوتے اور زیادہ جاگا کرتے تھے. بہت سی جو راتیں ہیں وہ شب زندہ داری میں نماز اور عبادت اور تہجد میں گزرا کرتی تھی. یہ امام علیہ السلام زیادہ امام علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے. یہ سیرت ہے. اور اکثر امام علیہ السلام رات کی جو تاریکی ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے غرباء اور مساکین کی مدد کیا کرتے تھے. بہت ساری اور بھی جو امام علیہ السلام کی شان اور سیرت کسی نے اگر مزید دیکھنا ہو تو آپ اس میں ضرور پڑھیے. اعلام البرا اور پیج نمبر جو ہے نا وہ 314. اس میں دیکھیں کہ امام علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ کے جو گوشے ہیں. اسی طرح امام کے خادم ہیں جن کا نام ہے یاسر. کہتے ہیں کہ امام نے حکم دیا ہوا تھا اگر آپ لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور میں بولوں آپ لوگوں کو کسی بات کے لیے طلب کروں, کھانے سے اٹھ کے نہیں آنا ہے. میں اگر آ جاؤں آپ لوگ کھانا کھا رہے ہوں, میرے احترام کے لیے کھانے سے نہیں اٹھنا ہے آپ نے. یہ امام علیہ السلام کی تاکیدات تھی. شان والے لوگ اسی طرح ہی شان پھیلاتے. آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں, غلام ہیں سارے, خدام ہیں. پر میں نہیں, جب تم کھانا کھا رہے ہو تمہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام اگر آواز دیتے اور ہم کہہ دیتے کہ یبن رسول اللہ, وہ کھانا کھا رہے ہیں, تو امام فرماتے انہیں آرام سے کھانا کھانے دیجیے, جب کھانے سے فراغت ہو جائے پھر میرے پاس آتا. یہ سیرت ہے, سیرت مقدسہ ہے. ان سیرت کو یہ کہتے ہیں کہ آج اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے. یار لوگوں کو ڈرانے کے لیے لوگوں کو نہیں, اسلام آل محمد کے اخلاق سے پھیلا ہے. آپ کو نہیں پتہ ہے پھر اسلام کوئی تلوار سے پھیلنے والی چیز نہیں ہے. اسلام پھیلا ہے اخلاق آل محمد سے. یہ اخلاقیات دکھائی ہیں انہوں نے. یہ نہیں دیکھا ہے تلوار, ایک طرف تو تلوار دیکھی لیکن دوسری طرف انہوں نے نہیں دیکھا کہ اگر قاتل آ رہا ہے تو اس کو بھی شربت پلایا جا رہا ہے, قاتل آ رہا ہے تو اس کے ہاتھوں سے رسی کو کھلوایا جا رہا ہے, قاتل آ رہا ہے تو فرمایا جو کھانا خود کھانا ہے تم نے. یہ اخلاق آل محمد سے یہ دین پھیلا ہے, یہ اسلام پھیلا ہے, یہ قرآن کی تعلیمات آگے بڑھی ہیں. آج اسلام اس طرف, ہر طرف جو اسلام کی اب باتیں ہو رہی ہیں یا اسلام کی پروگریشن کی باتیں ہو رہی ہیں, اسلام کی پیش رفت کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ آپ کو نہیں پتا ہے یہ کس سے پھیلا ہے. یہ کربلا والوں سے پھیلا ہے, یہ اخلاق آل محمد سے پھیلا ہے, یہ آل محمد کے ان ایثار اور ان قربانیوں سے پھیلا ہے, ان فداکاریوں سے پھیلا ہے. انہی کو دیکھا. اور پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں طریقے تبلیغ جو امام رضا علیہ السلام نے بتا دیا, فرمایا اگر مختصر سے بھی تمہیں ٹائم مل جائے تبلیغ کرنے کے لیے, زیادہ فرصت تمہارے پاس نہ ہو, تو ایک طریقہ امام رضا علیہ السلام نے بتا دیا. اور وہ یہ طریقہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, جب بھی فرصت کم ہو, تمہیں اپنا پیغام دینا ہو تو توحید کا پیغام دینا, کوئی اور پیغام نہ دینا.
یہ آپ کو سلسلہ دیکھنا چاہیے. یعنی کیا ہے کہ جب پیغام کی فرصت کم ہو، سب سے بہترین پیغام اگر آپ کو دینا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام توحید کا ہے. توحید کے پیغام کو دینا ہے. کیا ہے؟ جب دیکھا کہ یہ جو بنو عباس ہیں ان کی جو مشنریز اور ان کی مشینری کو جب دیکھا جائے کہ چاروں طرف سے انہوں نے سیاسی جو جوڑ توڑ ہے اس کی طرف، اور ایک دوسرے سے جو برتری کا جو چکر ہے اس میں گرفتار ہو گئے. ان کا ایک سیاسی حربہ تھا کہ امام علیہ السلام کو مدینہ سے منتقل کر دیا جائے، موو کر دیا جائے، اور مرو جو خراسان کا دارالخلافہ ہے اس میں لایا جائے، تاکہ قریب سے تحت نظر رکھا جائے، زیر نظر رکھا جائے، اور ان کی ایکٹیویٹیز کو، فعالیات کو محدود کر دیا جائے. اس وجہ سے آپ بھی یہی ہوتا ہے. یعنی جتنی بھی جو فعال افراد ہوا کرتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے، زیر نظر رکھنے کے لیے، تحت نظر رکھنے کے لیے مختلف، آج کا زیادہ ماڈرنائز ہو گیا ہے کام. اس وقت جو ہے نا وہ جاسوس ہوا کرتے تھے. آج کل تو کیمروں کا سلسلہ ہے. اتنے کیمرے آ گئے ہیں کہ آپ کیمروں کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ کوئی انسان چھپ نہیں سکتا ہے. اور کیمرے اب تو ایسے ہیں کہ ہر گھر میں ہی کیمروں کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں. خود ہمارے ملک میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 60 لاکھ کیمرے ہیں اس وقت اس میں ایک میں. یعنی ہمارے ہر حصے میں 11 افراد میں ایک کیمرہ آتا ہے. آپ یہ دیکھیں. لیکن اس دور میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس دور میں وہ کیا تھا جو تحت نظر رکھنے کا تھا، یا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں مانیٹر کرنے کے لیے. اس دوران جو ہے نا وہ حالات چونکہ مختلف تھے، افراد رکھے جاتے تھے، جاسوس رکھے جاتے تھے، مختلف قسم کی جو ایجنسیز تھی وہ کام کر رہی تھی. تو امام علیہ السلام کو تاکہ جو ان کے موالی ہیں ان کے ساتھ، چونکہ انٹریکشن جس کو کہا جائے، کانٹیکٹ کہا جائے، ہمیشہ جتنے بھی طاغوت تھے ان کا یہی تھا کہ امام کو عوام سے جدا کر دیا جائے. یہ سب سے بڑی ٹیکٹکس تھی اس دور کی. ہر دور میں یہی رہی ہے. یعنی امام کو عوام سے دور رکھا جائے، امام کو عوام سے جدا کر دیا جائے. اس وجہ سے انہوں نے اس جدائی ڈالنے کے لیے، تاکہ مرو کے جو خراسان کے ایک صوبہ ہے، امام علیہ السلام کو مدینہ سے موو کیا گیا، شفٹ کیا گیا، اور تحت نظر رکھنے کے لیے، ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے مرو بلائے. اب رستے انہوں نے جو انتخاب کیے، چونکہ ٹائم نہیں ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں آپ کے، وہ رستے کے جو غیر معروف تھے ان رستوں کا انتخاب کیا گیا. وہ رستے کے جو شیعہ نشین تھے ان رستوں سے اوائڈ کیا گیا. وہ رستے کے جو مجہول تھے ان رستوں سے لایا گیا. آخر میں بالآخر چونکہ کوئی رستہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیف انہیں نیشا پور سے گزرنا ہی پڑ رہا تھا. ہوائی جہاز نہیں تھا، ورنہ وہ کوئی دوسرے طریقے اختیار کرتے آرام کے ساتھ. وہ آج کل کے جو سورسز ہیں وہ نہیں تھے کہ جس وقت، لیکن وہاں پہ جو سواریاں عام تھیں، روٹین کے اعتبار سے تھیں، اس کو چاروں ناچار انہیں آنا پڑا نیشا پور. باہر کے نیشا پور جب آئے اور وہاں پہ یعنی جو یہ ابا سلطے ہے نا، یہ اصحاب امامہ سے، یہ ان کی روایت. وہ کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں تھا جب آپ کو جو محمل ہے، ہزاروں لوگ اس محمل کے سامنے آ گئے. یعنی یہ نیشا پور آج بھی اگر چلے جائیں وہاں پہ قدم گاہ امام رضا علیہ السلام، جو گئے ہیں زیارتوں میں گئے ہیں، میں کئی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ قدم گاہ ہے، وہاں پہ پانی ہے، وہاں پہ امام علیہ السلام نے تشریف رکھی تھی، وہ جگہ ہے. تو باہر کے نیشا پور ایک ایسی معروف، یہ حدیث وہ بھی میں آپ کو سنانے والا ہوں
یہ حدیث امام علیہ السلام دیکھا کہ جب سارے لوگ محمل کے سامنے آ گئے، کہا کہ فرزند رسول اپنی زیارت کرائیں، امام علیہ السلام نے کیا کیا، بڑے بڑے جو بزرگ وہاں پہ افراد تھے، دانشور تھے، آپ یہ دیکھیں کہ 24,000 فقط قلمدان تھے وہاں پہ، 24,000 جنہوں نے قلم اٹھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ زیارت کرانے کے بعد کہا کہ فرزند رسول جمال مصطفی کی زیارت کرائی ہے، ابھی لہجہ مصطفی کی زیارت کرائیں، اپنے جد کا کوئی کلام سنا کے جائیں، ایک حدیث سنا کر جائیں، ہم اس طرح نہیں جانے دیں گے یہاں سے۔ آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں اور ہمارے شہر میں اسی طرح آپ واپس چلے جائیں۔ یہ دیکھیں کرم ہوا ہے، آپ دیکھیں ایوولوشن آف حدیث جس کو کہتے ہیں، ایوولوشن کس قدر ہو رہا ہے، کس قدر ایوولوشن، ورنہ وہ حدیث کہ پیغمبر اسلام یہاں پہ 24,000 قلم ایک حدیث کو لکھنے کے لیے ہیں، اور پیغمبر ایک حدیث کو سنانے کے لیے قلم مانگ رہے، نہیں دے رہے۔ فرق نہیں نظر آیا آپ کو؟ ایوولوشن کتنا ترقی ہو رہی ہے حدیث کی، اتنا ایوولوشن آف جو کیا ہے حدیث، اور یہ جو سائنس آف حدیث ہے، یہ علم حدیث ہے، اس کی طرف آپ دیکھیں کتنی ترقی اور کتنی پیش رفت ہوئی ہے، کہ ایک وقت وہ تھا کہ پیغمبر ایک حدیث سنانے کے لیے، لکھنے کے لیے قلم مانگ رہے ہیں تو قلم نہیں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ 24,000 لکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ نہیں آپ پیغمبر اسلام کی حدیث سنائیں، آپ یہ حدیث سنائیں۔ دیکھا آپ نے کتنا ہے ایوولوشن، کس قدر ایوولوشن ہوا ہے حدیث کے سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعجاز خان کربلی عرض کر رہا ہوں، قبلہ صاحب جی ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور بہت بہت مبارک بہت شکریہ۔ مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر آپ اتنا خوبصورت ہم پر پیغام پہنچا رہے ہیں اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں، جو حقیقت ہے، اور دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو ڈسٹرب کریں، بس چونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے، جو محبت آ گئی بس کہاں کہ سلام کریں۔ اور قبلہ صاحب سے ایک بات عرض کریں کہ جو پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا ہے، مم ماتا ولم یارف امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ، تو یہ وہ کون سے امام ہیں جن کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا کہ جن کی معرفت اگر نہ کی گئی تو جہالت اور کفر کی موت ہوگی، اور ہے تو آیا یہی ائمہ طاہرین ہیں جن کے لیے پیغمبر خدا نے کہا یہی وہ معصوم ہستیاں ہیں، یہی منصوص من اللہ ہیں؟ اور اس پر قبلہ صاحب ہم روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں، کیونکہ دنیا میں بھی بہت سے ائمہ ہمیں نظر آتے ہیں، لوگ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں جو پیغمبر خدا نے فرمایا ہے، کیا وہ یہی امام منصوص من اللہ ہے جو امام علی رضا علیہ السلام ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور محمد والے محمد کے صدقے میں آپ ہمیں اسی طرح دین کی سچی باتیں بتاتے رہے، اور یہ ہدایت ٹی وی ہمارا سلامت اور شاد اور آباد رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ زندہ باد، اللہ پاک انشاءاللہ جزائے خیر دے آپ کو، صحت انشاءاللہ، سلامتی عطا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو ایوولوشن آ رہا ہے احادیث کے سلسلے میں اس قدر یعنی عظیم ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کو کہ وصال 11 ہجری کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ یعنی 150 سال کے بعد اتنی لوگوں میں تڑپ آ گئی ہے حدیث کو سننے کے لیے کہ جس قلم کو ایک قلم کا 24,000 قلم تڑپ رہے ہیں امام علیہ السلام کی اس حدیث کو لکھنے کے لیے، اور ایک عظیم حدیث میں کہتے ہیں سرمایہ ہے پوری اس جو ہے نا وہ سلسلے احادیث کے سلسلے میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جناب مولانا صاحب میں محمد قبیل لندن سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ جی جناب کی گفتگو سنو، حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کا علم جو ہے یہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم جو آپ لوگوں کو ملا ہے یہ حضرت علی علیہ السلام سے ملا،
اور ان کے ذریعے سے آپ جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں یا ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ علم بغیر ان کے کسی کے پاس نہیں ہے. تو جو ان کا دیا ہوا علم ہم لوگوں کو مل رہا ہے آپ کے ذریعے سے، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. شکر ہے خدا کا کہ ہمارے امام زندہ ہیں اور ہم لوگوں کو آپ لوگوں کے ذریعے سے علم مل رہا ہے، کیونکہ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور کتابوں میں جو حضرت امام علیہ السلام نے لکھا ہے یہ حقیقت ہے. ان کو ہر آدمی نہیں جان سکتا سوائے ان کے کہ جن کے پاس علم الیقین ہے اور عمل الیقین. جس کے پاس یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں اثر ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے لوگوں کو کیا فرمایا تھا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حجرہ. اللہ پاک خیال دے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. حق محمد و آل محمد. تو جب آئے لوگ 24,000 رستہ روک لیا انہوں نے، آگے سے آ کر کہا کہ نہیں فرزند رسول اس طرح نہیں آپ جانے دیں، آپ شہر ہمارے آئے ہیں، آپ ہمیں لہجہ پیغمبر کی زیارت ضرور کرائیں. پیغمبر اسلام کیا فرمائے گا؟ میرے مولا نے وہ حدیث سنائی، فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناؤں گا، ایسی حدیث سناؤں گا آپ لوگوں کو کہ جو مجھے میرے بابا نے سنائی ہے. یہ شان ہوا کرتی ہے. اگر آپ ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے آپ کی بات کو لوگ سنیں گے، ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے. یہ طریقہ یہ معصومین نے سکھایا ہوا ہے. ریفرنس کے ساتھ آپ بات کریں گے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور جب آپ بزرگوں کا نام لیں گے آپ کی بات کی ویلیو بڑھ جائے گی. یہ بات ہوتے ہیں میں یہ گل کی تھی، میں بابا آپ کچھ نہیں ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں طریقہ کار معصومین علیہ السلام کا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں علم لدنی دیا ہے، ڈیوائن نالج دیا ہے، ڈیوائن نالج دیا ہے. لیکن جب بھی بات کرتے تھے نا تو کہتے تھے ہمارے جد نے یہ کہا ہے، ہمارے بابا نے یہ کہا ہے، میں اپنے بابا کے ساتھ جا رہا تھا انہوں نے یہ فرمایا ہے. یہ طریقہ، یہ شان معصومین علیہ السلام. سلام علیکم و رحمۃ اللہ. کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ سے. تو یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ کرتے تھے. چلیں دے دیں. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں. کون بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب، میں مولا علی رضا کی ولادت باسعادت کی پہلی امام زمانہ کو پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مولا مجھے اپنے روزے پہ بلائے. مجھے بہت تڑپ ہے جانے کی مولا کے روزے پہ. شاید دنیا میں کسی کی آمین سے میری دعا قبول ہو جائے. آپ میرے لیے ضرور دعا کروائیں کہ مجھے مولا کے روزے پہ جانا نصیب ہو. خدا حافظ. الہی امین انشاءاللہ. کہ محمد و آل محمد انشاءاللہ. تو یہ شان ہے معصومین علیہ السلام. یہ ریفرنس دیا، کہا کہ یہ میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا، یہ حدیث میرے بابا نے مجھے سنائی ہے. میرے بابا کو یہ حدیث امام صادق نے سنائی ہے. امام صادق علیہ السلام کو یہ حدیث ان کے بابا امام محمد باقر نے سنائی ہے. امام محمد باقر کو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کو امام حسین نے سنائی ہے. امام حسین کو امام حسن نے سنائی ہے. امام حسن کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے یہ حدیث سنائی ہے. امام علی کو یہ حدیث پیغمبر اسلام نے سنائی ہے. پیغمبر اسلام کو یہ حدیث جبرائیل امین نے سنائی ہے. جبریل امین کو یہ حدیث اللہ سبحانہ و تعالی نے سنائی.
کہا میں یہ وہ حدیث، اس حدیث کا نام میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ اس حدیث کو کہتے ہیں، اس مائک کو بند کر لو بابا، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلہ ذہب، سلسلہ ذہب، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، ذہب کہتے ہیں گولڈ، یعنی یہ سارے جتنے حدیث کے جو سلسلہ ہے یہ سارے کھرے لوگ ہیں، ان میں ایک فرد ایسا بھی نہیں، ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جو غیر معصوم، یہ حدیث سلسلہ ذہب ہے، سلسلہ ذہب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، آپ کو بہت بہت ہدایت ٹی وی کو اور ہدایت ٹی وی کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں امام علی رضا علیہ السلام کے ان کی آج ولادت کی وجہ سے اب بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتی تمام مومنین مومنات کو اور ائمہ طاہرین کو، مولا علی کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پنجتن پاک کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تو آپ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو، اتنی اچھی باتیں ہم آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے نہیں بتایا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں واٹس ایپ سے بول رہی ہوں، آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم ابھی زیارت سے ہو کے آئے، لیکن آپ دعا کریں ہم امام علی رضا کے روزے پہ بھی جائیں، وہاں ہم کبھی نہیں گئے، لیکن میں 2 دفعہ کربلا میں اللہ کی زیارت کر کے شام کی زیارت کی گئی ہے، لیکن دل وہی پہ میرا ابھی تک اٹکا ہوا ہے، ابھی تک ادھر ہی ہے کہ ہمیں تقریباً 15 دن ہو گئے آئے ہوئے، لیکن دل اسٹل ادھر ہی ہے میرا کہ کون سی گھڑی ہو کہ پھر مولا کے روزے پہ چلی گئی۔ دنیا میں مولا کے روزے کی الگ شان ہے، دنیا میں جنت کا نظارہ مولا علی علیہ السلام کا روزہ، وہاں سے امام علی کے امام حسین کے روزے سے بالکل بھی آنے کو دل نہیں چاہتا، دل ہر وقت چاہتا کہ ہم ادھر ہی چلے جائیں، واپس ادھر ہی چلے جائیں۔ آپ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک شکریہ، شکریہ بہت، اللہ پاک خیر دے انشاءاللہ، صحت دے، شانتی دے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ یعنی یہ جو سلسلہ ذہب ہے، یعنی سارے کے سارے کھرے ہیں، سارے کے سارے معصوم، ایک فرد بھی اس حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ جو غیر معصوم، ایک فرد بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا، میں سید غیر عباس گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ جی مولانا آج آپ بات کر رہے تھے حدیثوں پہ، اس کے بعد میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے جو ان کی جھوٹی حدیثوں کی فیکٹری انہوں نے کھولی ہوئی ہے، بنو بیا کی جو جھوٹی فیکٹری حدیثوں کی کھولی ہوئی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جھوٹی حدیثیں نکال دیا، لیکن اب ان کا پول کھل گیا ہے، اور وہی جو انہوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی ہوئی اب ان کے گلے میں اڑ گئی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جھوٹی حدیثیں، جس طرح انہوں نے بھی باقی جھوٹی حدیث نکالی تھی فدرت کی، کہ رسول پاک نے ایک طرف سے یہ کہا کہ بیوی پاک کو کہا کہ میں لکھ کے دیا کہ بیوی پاک کا میں آپ کو باغ فدرت دیتے ہیں، دوسری طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وراثت کی انبیاء کی نہیں وراثت ہوتی، اور وہ تو اس کا مطلب رسول پاک کو وہ غلط قرار دے رہے تھے کہ ایک طرف سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں دوسری طرف سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب تو میں آج آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ رسول پاک سے مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول پاک کو اپنے خاندان کے ساتھ اپنی خاندان کی شرم نہیں تھی کہ ایک طرف سے وہ لے کے پاک کو کہہ رہے ہیں لکھ کے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ فطرت دے دیں، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ رسول پاک کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ یہ میرا سوال ہے، تھینک یو۔ ٹھیک، شکریہ۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حدیث کا جو سلسلہ ہے، یعنی آپ اس میں اتنے میسیجز ہیں اس مولا کے اس کلام میں آپ کو کیا بتاؤں اس میں۔ یہ جو سلسلہ ذہب ہے نا، اس سلسلہ ذہب کو امام جو ہے نا وہ احمد ابن حنبل اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، چار امام ہیں اہل سنت کے، ایک مثلا حضرت ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام حنبل ہیں، اور امام شافعی ہیں، 4۔ جو امام احمد ابن حنبل ہے نا، یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سلسلہ ذہب جو امام علیہ السلام نے جس ترتیب سے سنایا ہے، توجہ کریں اس بات پہ، توجہ، جس ترتیب سے امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں
کہ یہ جو سلسلہ ذهب ہے اگر اس ترتیب کے ساتھ ترتیل کر دیا جائے کسی ایسے فرد پر کہ جس کے جو مجنون ہے، پاگل ہے، ڈسیبل ہے، مینٹلی عقل سے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے، بیمار ہے عقلی لحاظ سے، دیوانہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ ذهب کسی دیوانے پہ بھی پڑھ دیا جائے تو اسے بھی عقل آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا، یعنی جن کے ناموں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، آپ دیکھیں ظاہر معصوم کے کلام میں اتنی جو ہے نا وہ گریوٹی، اتنی اس میں اٹریکشن اور اتنی اس میں جو سگنیفیکینس اس کو کہا جائے، اس میں یعنی مطالب، مفاہیم ایک معصوم کے کلام میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے تعارف ائمہ کرایا، یہ ہیں امام آپ کے کہ جن کا سلسلہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، یہ امام وہ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں تو پیغمبر کی سند سے بات کیا کرتے ہیں، پیغمبر کی سند وہ ہے کہ جو اللہ کی سند ہوا کرتی ہے۔ یہ ٹوٹل جو ٹرانسمیشن ہے، اگر آپ معصومین علیہ پورے کا پورا تعارف کرائے امام کا، یعنی اس وقت میں امام ہوں، مجھ سے پہلے امام موسیٰ کاظم امام تھے، ان سے پہلے امام جعفر صادق امام تھے، ان سے پہلے امام محمد باقر امام تھے، ان سے پہلے امام زین العابدین امام تھے، ان سے پہلے امام حسین امام، تو یہ امام حسن امیر المومنین، اور یہ جو سلسلہ ہے کیا ہے، سید الانبیاء ہیں پیغمبر اسلام، وہ اپنی طرف سے نہیں باتیں لاتے، جبریل امین آیا کرتے تھے، واسطے خیر بنا کرتے تھے، جبریل امین اپنی طرف سے باتیں نہیں لاتے تھے، وہ ساری باتیں اللہ سے لے کر آتے ہیں، یعنی امام رضا کی بات وہ ہے کہ جو اللہ کی بات ہے، امام موسیٰ کاظم کی بات وہ ہے کہ جو اللہ کی بات ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ ہولی چینج جس کو کہا جائے، یہ ایسی ہولی ٹرانسمیشن جس کو کہا جائے، امام علیہ السلام ٹائم میں پر کم میں حدیث کو آپ کو سناتا ہوں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم سارے جمہور، میں نے وہ حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ کیا ہے حدیث؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ توحید میرا قلعہ ہے، ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ از مائی فورٹ۔ یہ کیا ہے کہ جو توحید کا کلمہ ہے میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں آ گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب نے لکھا، 24,000 لکھنے والے ہیں، سب نے لکھ لیا۔ امام عماری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، محمل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا نقاب پلٹا دی، اس کی پردہ آ گیا آگے، امام نے حدیث کہہ دی، سارے لوگ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے جی لا الہ الا اللہ کہیں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے، عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایسے میں امام نے پھر پردے کو ہٹایا اور فرمایا دیکھو فقط اسی کلمہ توحید پر خوش نہ ہو جانا، بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس کلمہ توحید تک جانے کے لیے بھی تمہیں کچھ شرط و شروط کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اس کلمہ توحید کی شرط و شروط میں ایک میں خود ہوں، یعنی اگر مجھے نہیں مانو گے تو تمہاری شرط توحید پوری نہیں ہوگی۔ لوگ پہلے نہیں سمجھتے تھے کہ توحید کو ماننے کے لیے بھی کوئی شرط و شروط ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کلمہ توحید تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ شرط و شروط ہیں، ان شرط و شروط میں ایک میں خود ہوں، یعنی توحید کا جو رشتہ ہے امامت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تم نے امامت کو نہیں مانا، میں سمجھتا ہوں کہ کربلائی سب جواب میں اسی میں دے دوں، اگر تم نے امامت کو نہیں مانا، یہ وہ امامت وہ ہے کہ جو سلسلہ ذهب کے ساتھ ہے، کہ جسے پیغمبر اسلام نے انٹروڈیوس کیا ہے، جسے قرآن نے بتایا ہے، جسے پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ وہ کس کی موت؟ جہالت کی موت، کفر اور شرک کی موت ہوگی اگر معرفت امام زمان نہیں رکھتا۔ وہ معرفت امام زمان کے جو منصوص من اللہ ہے، ایک ڈیزگنیٹڈ بائی گاڈ، اسائنڈ بائی گاڈ، دوسرا یہ ہے کہ جو علم لدنی کا وارث ہوا کرتا ہے، اللہ سے علم لیتا ہے،
سارے کا سارا اس کا جتنا ہے ڈیوائن نالج ہوا کرتا ہے. وہ لوگوں کی درسگاہوں میں آ کر نہیں، لوگوں کے پاس آ کر ذہن میں تلمس طے نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کا پورا ماخذ الہی ہوا کرتا ہے، اور اشجع زمان ہوتا ہے، عالم زمان ہوا کرتا ہے، فری فرام ایوری کائنڈ آف ایرر اور مسٹیک جس کو کہا جائے. کسی قسم کی اس میں ہر قسم کی اشتباہ اور ہر قسم کی خطا اور نسیان سے محفوظ ہوا کرتا ہے. وہ ہے امام. لوگوں نے دیکھا، خوش ہو گئے، امام نے بھی میسیج دے دیا. میں چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام بہت خوبصورت جو کلام ہے خود امامت کے سلسلے میں، چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اصول کافی سے، میں دیکھیں اگر مجھے مزید ملا تو میں اس پہ گفتگو دیکھیں، توفیق اللہ باللہ جلد نمبر، لیکن آپ ریفرنس لکھ لیں، اس میں ضرور آپ مطالعہ کریں. اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 200، اور اس کے باب جو ہے نا فضل الامام، جو پریسٹیج آف امامت جس کو کہا جائے، ڈیوائن لیڈرشپ کہا جائے، اس میں آپ ضرور مطالعہ کیجئے. اس میں آپ کو یہ کافی بہت ان ڈیٹیل، اسی طرح جو دوسرا جو ریفرنس ہے وہ بھی اصول کافی کی جلد نمبر 1 ہے، لیکن کیا ہے کہ باب جو نادر جامع فی فضل الامام علیہ السلام، اس میں آپ ضرور پڑھیے. ایک بہت مفصل انداز کے ساتھ بہت ہی انتہائی جامع اور کمپریہنسو جو ڈسکشن اور حدیث ہے امام علیہ السلام کی، اس کو ضرور مطالعہ کیجیے. یہ کتابیں فقط دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہم سے سن لیں. کتابوں کو مومن کے گھر میں، ایک مسلمان کے گھر میں اچھی لائبریری ہونی چاہیے، اچھی کتابیں ہونی چاہیے. جب چاہے کچھ نہیں کچھ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے وہاں پہ. یہ باغ ہوا کرتے ہیں، گلستان بتایا ہے کہ ایک مومنین کے گھروں میں یہ کتابیں کیا ہوتی ہیں، گلستان ہوا کرتا ہے، ایک باغ ہوا کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کتابوں کو بھی، جو کتابیں ہیں معصومین علیہ السلام کی، کتب اربع گھر میں ہونی چاہیے، قرآن گھر میں ہونا چاہیے، صحیفہ سجادیہ گھر میں ہونا چاہیے، نہج البلاغہ گھر میں ہونا چاہیے. کتب جو ضروریات ہیں، جو آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی امامت کا جو سلسلہ ہے، ہمارے کربلائی صاحب نے، اعجاز حسین کربلائی گلاسکو سے فون کیا ہے، یہ وہ امام ہے کہ جو منصوص من اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کہ جن کا رشتہ الہی ہے، الہی رشتے کے ساتھ پیغمبر اسلام نے جنہیں انٹروڈیوس کیا ہے. پیغمبر اسلام کا بھی کام نہیں ہے امام کو بنانا، یہ اللہ کا کام ہوا کرتا ہے. پیغمبر اسلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے، پیغمبر اسلام اس کو ابلاغ کر دیتے. ہمارے محمد یعقوب بڑے محترم ہیں، انہوں پروگرام کو آتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت اچھی گفتگو، اچھی باتیں کر کے وہ خوش بھی ہیں. اور یقیناً ہے کہ علم یقین اور حق الیقین ایک بہت بڑی جو علمی اور عرفانی وادی ہے. انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. اور ہم کیا ہیں، ہم تو دسترخوان ہیں امیر المؤمنین کے جو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں اور آتے ہیں اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اور یہ سارا فیض امیر المؤمنین کے در کا ہے. فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، باب علم سے ہے، اور وہاں سے جو انسان سوغات حاصل کرتا ہے، یقیناً اس میں مٹھاس بھی ہوتی ہے، یقیناً اس میں شیرینی بھی ہوا کرتی ہے، اس میں سویٹنس بھی ہوتی ہے. ہمارے سسٹر نے مبارکبادی کے ساتھ ساتھ سارے مل کے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. اور جب وہ زیارت پہ جائیں تو اس جو شب میلاد ہے نا، اس کو بھی یاد رکھیں، اور جن مومنین نے بھی آمین کہی ہے ان کے حق میں بھی دعا کریں. انشاءاللہ آپ جائیں گے مولا اور آقا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، سب کے لیے دعا بھی کریں انشاءاللہ. اور ہمارے ایک سسٹر نے مبارکبادی کے لیے فون بھی کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت دے، سلامتی دے ورفوڑ سے، اور انہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائے، آفات بلیات سے انہیں محفوظ فرمائے. ہمارے عزیز غیور عباس نے فون کیا ہے، وہ جو ان کا جھوٹی حدیثیں کو جو کارخانے لگائے گئے تھے، اور جس طرح آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے لاکھوں جو احادیث ہیں ان کو اوائڈ کیا ہے. کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس قسم کے بہت زیادہ وہ ہوا تھے، کسی کے پیاز نہیں بکے تو حدیثیں بن گئیں، کسی کے باہر کا ایک عجیب و غریب سا جو ہے وہ سلسلہ تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ وہی حدیثیں جو ایوولوشن ہے، حدیث وہی ہے کہ جس کا سلسلہ جو ہے وہ سند
معصومین علیہم السلام کے ساتھ ہے، اور صحیح معنوں میں یہ جو احادیث کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، راوی ضعیف ہوا کرتا ہے، جو ٹرانسمیشن جس سے آیا کرتی ہے وہ ضعیف ہوا کرتا ہے، کسی کے حافظ کمزور، کسی کی دیانت کمزور، کسی کے باہر کے ان کے جو مسائل ہیں، تو وہ جو حدیث ہے نا جو کہتے تھے کہ یہ انبیاء اور جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، تو پیغمبر اسلام 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یہ بھی تمہارے لیے پھر صدقہ ہوگا۔ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ بذات خود حدیث کا جو جیلی پن ہے اس لحاظ کے ساتھ بہت مشہور ہے کہ وہ حدیث کی جس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں، جو قرآن کے مطابق فٹ نہ آئے، معصوم فرماتے ہیں فضربوا علی الجدار، اسے دیوار پہ پھینکو، اور وہ جو انہوں نے بنائی ہے وہ صراحتاً قرآن اور احادیث اور سیرت انبیاء کے بالکل خلاف تھی، لہذا وہ جعلی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ شب میلاد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آج کی جو میلاد کا صدقہ ہے، ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حاجات کو قبول فرمائے، اور سارے جتنے مومنین مومنات زیارت کا شوق رکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت، پروردگار امام رضا علیہ السلام کا واسطہ کہ انہیں جلدی سے جلدی موقع اور اپرچونٹی نصیب فرما تاکہ وہ زیارت امام رضا علیہ السلام کی طرف جائیں، اور ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے امام رضا علیہ السلام کی اس میلاد کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ پروردگار نصیب فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔